السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یکم ذی القعدہ بات کریں گے اسلامی تاریخ پر صرف 5 منٹ کے مدرسے میں بیت اللہ کی تعمیر ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی پیدائش سے ہزاروں سال پہلے فرشتوں کے ذریعے بیت اللہ کی تعمیر کروائی۔ یہ روئے زمین پر پہلا بابرکت گھر اور دنیا والوں کے لیے امن و سکون کی جگہ ہے۔ پھر حضرت آدم کے دنیا میں آنے کے بعد بیت اللہ کی تعمیر ہوئی اور پھر طوفان نوح کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے حفاظت کے لیے اس گھر کو آسمان پر اٹھا لیا۔ پھر اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی اور جبرائیل امین جنت سے قیمتی پتھر لے کر آئے جس کو بیت اللہ کے کونے پر لگا دیا گیا، اور وہ دوسرا جنتی پتھر ہے جس پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر کرتے تھے۔ یعنی 2 پتھر تھے جنت کے، ایک وہ جو حجر اسود کہلائے اور ایک وہ جو مقام ابراہیم پر لگا ہوا ہے جہاں نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشان ہیں۔ بیت اللہ کی تعمیر معجزانہ طور پر یہ پتھر جو تھا بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ ساتھ بلند ہوتا جاتا۔ یہ مقام ابراہیم کے نام سے مشہور ہے۔ جب طویل زمانہ گزرنے کی وجہ سے بیت اللہ کی دیواریں کمزور پڑ گئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے پہلے قریش مکہ نے حتیم کا حصہ چھوڑ کر اور بیت اللہ کا پچھلا دروازہ بند کر کے عمارت کو چوکور اندازن میں بنا دیا۔ غرض تعمیر بیت اللہ کے ساتھ ساتھ حج و عمرہ کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا طواف فرض کر دیا اور اسی گھر کو تمام مسلمانوں کی عبادت کا مرکز اور قبلہ قرار دیا۔ تو یہ ہے بیت اللہ، اور الحمدللہ ذی القعدہ حج کا بھی مہینہ ہے۔ حجاج کرام مکہ مکرمہ پہنچ چکے ہیں۔ اب عمرے کی فلائٹس بھی بند ہو گئی ہیں، اور عمرے کی فلائٹس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتائیں کہ سلیس کا جو اللہ کے مہمان کا چینل ہے وہاں پر ہم دیتے ہیں آپ کو روزانہ مکہ مدینہ کے اوقات نماز اور حج عمرے سے متعلق ہر قسم کی معلومات۔ اس وقت وہاں کیا چل رہا ہے، کس چیز کی ضرورت ہے، کس چیز کی نہیں ہے، اور یہ تمام معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ کو صرف اور صرف ایک آسان سے نمبر ڈائل کرنا ہے، وہ ہے 0333130891۔ اگر آپ کے عزیز و اقارب میں کوئی بھی حج عمرے کے سفر پر جا رہا ہے تو یہ چینل انشاءاللہ ان کے لیے بہت مفید ہے، تو ضرور ان کو چینل کا لنک دے دیجئے اور ان کو شامل کروا دیجئے اللہ کے مہمان کے گروپ میں۔ بات کریں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کہ سورج اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورج کو بنایا اور اتنا ایسا آگ کی طرح دہکتا ہوا سورج ہے، آگ کی طرح۔ آج کل گرمیاں ہیں اور شدید گرمی ہوتی ہے، سوچے سورج کے قریب اگر کوئی شخص پہنچ جائے تو اس کا کیا حال ہوگا۔ قریب کیا، اگر سورج اپنے مدار سے صرف ایک انچ کے 1000ویں حصے سے بھی ہٹ جائے تو زمین پر اتنی گرمی ہو جائے کہ کوئی اسے برداشت نہ کر سکے، اور اگر 1 انچ اوپر چلا جائے یا اس کا 1000ویں حصے ذرا سا بھی اوپر چلا جائے تو زمین پر ٹھنڈ اتنی ہو جائے کہ ہر چیز منجمد ہو جائے۔ تو سورج اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نشانی ہے، ہمیں اس سے گرمی اور روشنی حاصل ہوتی ہے۔ معجزہ دیکھیے اللہ کا کہ ہزاروں سال سے اسی طرح دہک رہا ہے، روزانہ مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں جا کر چھپ جاتا ہے۔ غور کریں تو اس دہکتے ہوئے سورج کو ایندھن کون دے رہا ہے؟ کون اس کو پیٹرول دے رہا ہے؟ کون اس کو مٹی کا تیل دے رہا ہے؟ کون اس کو ڈیزل دے رہا ہے؟ کون اس کو گیس دے رہا ہے کہ یہ ہزاروں سال سے اسی طرح سے دہک رہا ہے؟ کون ہے جو اس کے اندر لکڑیاں دہکا کر آگ کا انتظام کر رہا ہے جس کے جلنے سے ساری دنیا کو روشنی اور گرمی مل رہی ہے؟ اور کون ہے جو ایک مقررہ وقت پر اس کو ہمارے لیے نکالتا ہے اور ایک مقررہ وقت پر اس کو چھپا دیتا ہے؟ یقیناً وہ ذات اللہ کی ہے جس نے ہم کو ہر چیز سے جس نے ہمارے لیے ہر چیز کو پیدا کیا۔ اور اگر آپ کو بیک گراؤنڈ میں تھوڑی بہت میوزک کی آواز آ رہی ہو تو درگزر کیجیے گا، کیونکہ ہمارے گھر کے نزدیک وہ ریزورٹ ہے جس کا نام ہے ڈریم ورلڈ، اور یہ آواز ہوا کے دوش بدوش یہاں تک آ رہی ہے۔ جس طرح ہوا کے دوش بدوش ہماری آواز 5 منٹ کا مدرسہ آپ تک پہنچا رہے ہیں اللہ رب العزت، اسی طرح کچھ شرانگیز لوگ ہیں جو میوزک کی آواز ہوا کے دوش بدوش ہمارے کانوں تک پہنچاتے۔ تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں گانے کے وبال سے بچا کر رکھے، میوزک کے جنجال سے بچا کر رکھے، کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ گانا دل میں غنا پیدا کرتا ہے جیسے بارش کھیتی کو پیدا کرتی ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمارے کانوں کو ہر اس بات سے بچا لے جس سے اللہ کی ناراضگی کا ڈر ہو، اور ہر اس بات کو سننے والا بنا دے جس سے ہمارے اللہ ہم سے راضی ہو جائیں۔ اور اب بات کریں ایک فرض کے بارے میں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلی بات اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز ادا کرنا، زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا اور حج بیت اللہ کرنا۔ اور ایک سنت کے بارے میں بات کریں، حج کا مہینہ ہے تو کیوں نہ پھر احرام کی بات کی جائے کہ احرام کے لیے غسل کرنا سنت ہے۔
جب حج کا ارادہ کر لیں اور جب حج کا احرام باندھیں تو پھر غسل کیا جائے کہ غسل کرنا سنت ہے احرام کے موقع پر۔ اور ایک بہت ہی اہم عمل کی فضیلت آپ کو بتائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حج اور عمرے کو ایک ساتھ کیا کرو، اس لیے کہ وہ دونوں فقر اور گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں، جیسے کہ لوہا مٹی بھٹی لوہے اور سونا چاندی کے میل کچیل کو ختم کر دیتی ہے۔ حج مبرور مقبول کا بدلہ تو صرف اور صرف جنت ہی ہے۔ اور ایک گناہ کے بارے میں بات کریں کہ جھوٹی قسم کھا کر مال کو بیچنا، میرے نبی نے فرمایا کہ جو شخص جھوٹی قسم کھا کر مال فروخت کرتا ہے قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے۔ اور دنیا کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا کہ دنیا لمحہ بلمحہ گزرتی جا رہی ہے اور آخرت سامنے آتی جا رہی ہے، اور اس دنیا میں دونوں کے چاہنے والے موجود ہیں۔ تم دنیا کے مقابلے میں آخرت اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ دنیا عمل کی جگہ ہے اور یہاں حساب کتاب نہیں ہے، اور آخرت حساب کتاب کی جگہ ہے، وہاں عمل کا موقع نہیں ملے گا۔ اسی لیے کسی نے کیا خوب فرمایا تھا کہ زمین کے اوپر غفلتیں زیادہ ہیں یا زمین کے اندر حسرتیں زیادہ ہیں۔ مردہ حسرت کرتا ہے کہ ایک لمحے کے لیے اللہ مجھے باہر بھیجے تو میں جا کر ایک سجدہ کر لوں، ایک لمحے کے لیے میں دنیا میں واپس جاؤں تو جا کر اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں، ایک لمحے کے لیے میں واپس جاؤں تو اللہ کو راضی کرنے والے کام کر لوں۔ تو ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے، زمین کے اوپر غفلت میں نہیں پڑنا ہے، بلکہ اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کی رضا والے کام کرنا ہے۔ اور آخرت کے بارے میں قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم اہل جنت کے دلوں سے رنجش اور کدورت کو نکال دیں گے اور ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہ کہیں گے اللہ کا شکر ہے جس نے ہم کو اس مقام تک پہنچایا، اور اگر اللہ ہم کو نہ پہنچاتا تو کبھی ہماری یہاں تک رسائی نہ ہوتی۔ اور بات کریں طب نبوی سے علاج کی، تو علاج کرنے والوں کے لیے ایک بہت ہی اہم ہدایت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے بغیر علم اور تجربے کے علاج کیا تو قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، یعنی نیم حکیم خطرہ جان۔ تو نیم حکیم سے پوچھنے سے بہتر ہے کسی مستند ڈاکٹر کے پاس جا کر اپنے علاج کی تشخیص کروائی جائے، اور سب سے زیادہ یقین تو اس بات پر رکھا جائے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کلونجی موت کے علاوہ ہر چیز کی شفا ہے۔ تو پھر کلونجی کیوں نہ روزانہ کلونجی کا استعمال رکھا جائے، کلونجی کے ساتھ ساتھ شہد کا استعمال رکھیں، اور دونوں کے ساتھ ساتھ وہ بڑی سنت کبھی نہ چھوڑیں جس کا نام ہے مسواک، کہ مسواک 70 سے زیادہ بیماریوں کی علاج ہے۔ مسواک بہت بڑی شفا ہے، اور سب سے بڑا جو فائدہ ہے وہ اس کا یہ ہے کہ یہ اپنے استعمال کرنے والے کو موت کے وقت کلمہ شہادت کی یاد دلاتی ہے۔ تو مسواک کو نہ چھوڑیں، مضبوطی سے مسواک کو پکڑ لیں، اور مسواک کے بارے میں مزید فضائل جاننے کے لیے فوراً سے بیشتر صلاتی حیاتی کا حلقہ جوائن کر لیں، کیونکہ وہاں پر نئے اسباق آنے والے ہیں جن سے ہماری نماز بنے گی جاندار، تاکہ وہ ہمیں روک سکے بے حیائی اور فحاشی کے کاموں سے۔ اور بات کریں قرآن کی نصیحت کی، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو جب تم میں سے کسی کو موت آنے لگے تو وصیت کے وقت شہادت کے لیے تم میں سے 2 انصاف پسند آدمی گواہ ہونے چاہیے، یا تمہاری علاوہ دوسری قوم کے لوگ بھی گواہ بن سکتے ہیں۔ اگر مسلمان نہ ملے، جیسے تم سفر میں ہو تو پھر تمہیں موت کا حادثہ آ جائے، یعنی 2 گواہ بنا لے۔ وصیت لکھنا بہت ضروری ہے، اسی لیے ہم نے سوچا ہے کہ اس دفعہ آپ کو وصیت فارم سارے کے سارے سفر آخرت کی تیاری کے حلقے میں ضرور بھیجیں گے۔ وصیت لکھنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ تم میں سے کسی کے اوپر 3 راتیں ایسی نہ گزرے کہ اس نے وصیت نہ لکھی، تو وصیت لکھ دیجئے۔ وصیت لکھنے سے موت نہیں آتی، اور یاد رکھیں وصیت نہ لکھنے سے بھی موت رک نہیں جائے گی، موت آئے گی اور ضرور آئے گی، ہر نفس کو اس کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو اس لیے پھر کیوں نہ سفر آخرت کی تیاری والا حلقہ بھی جوائن کر لیں۔ تو الحمدللہ سلیس آپ کو دیتا ہے بآسانی گھر بیٹھے بہت سارے خوبصورت کورسز جو علم سے عمل کا سفر اور عمل کو اخلاص والا بنانے میں کارگر ثابت ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دیر اور دور کے لیے قبول فرمائے۔ 5 منٹ کا مدرسہ مکمل ہوا، صرف اور صرف 8 منٹ 54 سیکنڈ میں ترغیبی بات کے ساتھ۔ للہ رب العالمین، اللہ کی رضا کے لیے کیا، اللہ ہم سے راضی ہو۔